السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آسان تجوید کو اور تطبیق کے ساتھ اس کی پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 33 سے آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ۔ وَلِكُلٍّ، یہاں پہ کاف کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور جہاں پہ احفاء حقیقی ہوگا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، جیم کی زبر کو اور عین کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، جبکہ عین کی زبر کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لیکن لام کو ہلانا نہیں ہے۔ نا پہ مد صلیب الف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ موالیہ، موا، یہاں پہ واو زبر علی وا ہے، علی مدہ کا علی مدہ ہو رہی ہے، جس کو ایک الف یا دو حرکات لمبا کریں گے۔ مما غنہ کرتے ہوئے مد صلیب الف ترک الوالدانی، یہاں پہ کیا ہے، را پر پڑھا جائے گا، کاف کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وا پہ مد صلیب الف اور دا پہ بھی مد صلیب الف کا قائم مقام ہو رہا ہے۔ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ لمبا کتنا کرنا ہے؟ صرف ایک الف یا دو حرکات کو برابر، یعنی دا کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر۔ اس حرکت کو یعنی نون کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ والاقربون، قاف پہ قلقلہ ہوگا اور بو مد صلیب الواو ہوگی اور ساتھ ہی نون پہ ساکن کر دیں گے۔ نون جون سے ہے وہ ہم کیا کریں گے، یہاں پر نون کے ساکن کریں گے تو وقف بال اسکان ہو جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ والذین عقدت، والذین ذی پہ مد صلیب الیا کا قاعدہ، نون کے حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ عقدت، قاف کو پر پڑھا جائے گا، دا پہ تا پہ ہمس ہوگا۔ ایمانکم، ای پہ یا لین کا قاعدہ، ما پہ مد صلیب الف اور میم پہ اظہار شفوی۔ فآتوہم، آ پہ مد صلیب الف کا قائم مقام، تو پہ مد صلیب الواو اور میم پہ اظہار شفوی۔ نصیبہم، صی پہ مد صلیب الیا کا قاعدہ، صاد پر پڑھا جائے گا، میم پہ وقف بالسکون اور اس کو اظہار شفوی بھی کہا جاتا ہے۔ ان اللہ، یہاں پہ غنہ کرنا ہے اور اس میں جلالہ کلام پر پڑھا جائے گا۔ کانا، کا پہ مد صلیب الف اور نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ اعلیٰ، اعلیٰ یعنی عین کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا اور لا پہ مد صلیب الف کا قائم مقام ہے۔ کلی، کاف کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ شیء، یہاں پہ کیا ہے، فائی حقیقی کا قاعدہ ہوگا اور پیچھے یہ کیا ہے، یا لین کا قاعدہ۔ شہیدہ، ہی پہ مد صلیب الیا اور دا پہ مد صلیب الف کرتے ہوئے اس کو جب وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پہلے یہاں تک تثبیت کر لیتے ہیں۔ الرجال، را باریک پڑھا جائے گا، جا پہ مد صلیب الف، لام کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ قوامون، قاف کی زبر کو واو کے ساتھ اور واو کے اوپر مد صلیب الف کا قائم مقام ہے۔ منہ پہ مد صلیب الواو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ علی النساء، عین کے یعنی حرکت کو لمبا نہیں کیا جائے گا اور لام کے ساتھ نون کو ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو سا پہ 4 حرکت لمبا کریں گے، حمزہ کی زیر کو باریک اور سختی سے ادا کریں گے۔ بیما، یہاں پہ مد صلیب الف کا قاعدہ ہے،
وَضَّلَ اللہ، فا کی زبر کو دود کے ساتھ ملائیں گے، دود حروف متعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور اس میں جلالہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ بعضہم، دود پر ہے، میم پہ اظہار شفوی، علی یہاں پہ مد صریح بالالف کا قائم مقام ہے، اور بعضیوں و بما، ٹھیک ہے، با زبر عین با، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، و بما یہاں پہ مد صریح بالالف کے ساتھ، یہ دیکھیں اوپر آپ اگر مد کو دیکھتے ہیں تو اسے 4 حرکت لمبا کریں گے۔ انفقوا، نون پہ فائی حقیقی، قو پہ مد صریح بالواو کا قاعدہ، من یہاں پہ نون پہ اظہار، اموالہم یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی، اور یہ وقف بھی سکون ہوگا۔ فالصالحات، یہاں پہ صاد پر پڑھا جائے گا، کھڑا زبر ہے، ایک الف یا 2 حرکت لمبا کریں گے، ہا پہ بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف 2 حرکت لمبا کریں گے۔ اب یہاں کے تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ فالصالحات، تو سوری میرے خیال میں نے تون پڑھ دیا، ٹھیک ہے، فالصالحات، ٹھیک ہے، یہاں پہ پیش ہم نے پڑھنی ہے اور اس حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ قانتاتن، قا حروف متعلیہ میں سے ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، تا پہ بھی اسی طرح کھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو ایک الف یا 2 حرکات لمبا کریں گے۔ حافظات للغیب، ہا پہ بھی کھڑا زبر ہے اور غو پہ بھی کھڑا زبر ہے، اس کو یہ جبکہ ہا وسط حلق سے ہے اور اس کو باریک پڑھیں گے، یہ غو جو سا یہ ہم نے پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حروف متعلیہ میں سے ہے۔ اور تا کی پیش تنوین پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ پھر للغیب، غوی پہ یا لین کا قاعدہ، باقی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ بما مد صریح بالالف، حفظ اللہ، ضا پر ہے اور اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، اور ہا پہ جب ساکن کر دیں گے تو ہم اس طرح پڑھیں گے حفظ اللہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اب کیا ہے، واللاتی، اب لام پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ وہ بھی ایک الف یا 2 حرکات لمبا کریں گے، تی پہ مد صریح بالیا کا قاعدہ ہے، تخافون، خوا پہ مد صریح بالالف بھی ہو رہی ہے، خوا پر ہے، ہو پہ مد صریح بالواو، نشوزہن، شو پہ مد صریح بالواو اور نون پہ غنہ کریں گے، فعظوہن یہاں پہ مد صریح بالواو، نون پہ غنہ، واہجروہن یہاں پہ بھی واو مدہ، نون پہ غنہ، فی المضاجع، فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دود حروف متعلیہ میں سے الف مدہ کریں گے، جیم کی زیر اور عین کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، وَاضْرِبُوهُنَّ، دود پر پڑھا جائے گا، بو پہ مد صریح بالواو اور نون پہ غنہ کر کے وقف کریں گے تو ہن اس طریقے سے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، نون پہ اظہار کا قاعدہ، تو حروف متعلیہ میں سے ساتھ ہی عین کی آواز بھی نکالنی ہے وسط حلق سے، اور میم پہ اظہار شفوی، فلا مد صریح بالالف، تبغوا با پہ قلقلہ، مد صریح بالواو غو پہ، علیہن یہاں پہ یا لین اور نون پہ غنہ کرنا ہے، سبیلا یہاں پہ مد صریح بالیا اور لا پہ جب ہم وقف کریں گے وقف بال اس ابدال ہو جائے گا۔ ان اللہ یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ کا لام پر، کانا مد صریح بالالف، علیاں کبیرا یہاں پہ عین وسط حلق سے، لیاں یہاں پہ فائی حقیقی اور کبیرا بی پہ مد صریح بالیا اور را جب وقف کریں گے وقف بال ابدال ہوگا۔ آج ہم الحمدللہ ہم نے 33 ہاں جی 3 اور 34 پڑھی ہے، تو یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور کچھ تھوڑی سی یہ ٹیلی فون کالز بیچ میں آئی ہیں، اس کے لیے معذرت، یہ ظاہر ہے یہ اچانک سے ہی ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، مجھے اس چیز پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو لائیو پڑھاتا ہے یا لائیو اپنی ویڈیوز کو کرتا ہے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے، تو الحمدللہ کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرتا رہے اور ہمیں بس سیکھنے کا موقع عطا فرماتا رہے، یہی اس کا سب سے بڑا انعام ہے، اس کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی غلطی ہو جائے تو انسان جان بوجھ کے تو نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات انسان کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے
وہ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔